پیارے اللہ نے بندوں کو کچھ احکام عطا فرمائے زندگی گزارنے کے، اور ان احکام میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ چنانچہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ پاک خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ چونکہ عربی زبان اپنے اندر معنی کی وسعت رکھتی ہے، تو اردو زبان کا کوئی ایک جملہ عربی زبان کے ایک جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ عربی زبان کا ایک جملہ اردو زبان کے کئی جملے اس کی جا کر کچھ وضاحت کرنے پر قادر ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر افلح المؤمنون اس کا ترجمہ مومنین کامیاب ہو گئے، افلح کا ترجمہ کامیابی سے کرتے ہیں۔ صرف لفظ کامیابی کافی نہیں، بلکہ اس میں وضاحت ہے کہ مومنین کامیاب ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی۔ کون سے مومن؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب، اور ایسے کامیاب کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ جیسے بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اور آم اور پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب فرما دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اب یہاں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک ہے خشوع، ایک ہے خضوع، ایک ہے شین سے اور ایک ہے غاد سے۔ خشوع کہتے ہیں اعضا کو پرسکون رکھنا، اعضا کو پرسکون رکھنا، اس کے اندر زائد حرکت نہ کرنا، اس کے اندر فضول کام میں اس کو مصروف نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو بالکل درست سست رکھنا۔ قوموا للہ قانتین، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ ہر عضو کا جس وقت جو عمل ہو اس عمل کو پرسکون انداز سے پورا کرنا۔ کھڑے ہیں تو یہ نہیں ہے کبھی ایک ٹانگ اٹھا رہے ہیں، کبھی دوسری اٹھا رہے ہیں، کبھی یہ ہلا رہے ہیں، کبھی وہ ہلا رہے ہیں، کبھی یہ مونڈھا ہلا رہے ہیں، کبھی یہ ہلا رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں۔ سکون کے ساتھ قیام میں سکون، رکوع کے اندر سکون، قاعدے کے اندر سکون، سجدے کے اندر سکون۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو ایک بچہ جو چھت کے اوپر سویا کرتا تھا، اس نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا فلاں چھت پہ دور ایک مینار نظر آتا تھا رات کے وقت میں، اب وہ مینار نظر نہیں آتا، وہ کہاں چلا گیا؟ کس نے اس کو توڑ دیا؟ کہ بیٹا وہ مینار نہیں تھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اور رات کو اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کو مینار نظر آتے تھے۔ ایسے پرسکون، ساکت و صامت، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ تو نماز کے اندر جو بندہ جس کنڈیشن میں ہو اس کنڈیشن میں اطمینان اور سکون کے ساتھ، ہدوء کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے۔ کئی مرتبہ کسی افسر کے پاس کوئی فائل منظور کرانی ہوتی ہے، آدمی جاتا ہے بالکل درست سست، وہاں نہ حرکت کرتا ہے، نہ فون کو چالو رکھتا ہے، بالکل سائلنٹ، اس کی باڈی لینگویج پر نظر رکھتا ہے کہ یہ کام میرا کر دے گا کہ نہیں کر دے گا، دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اس کی نظر فلاں چیز پہ نہ پڑ جائے، بس یہ وہاں سے گزر جائے اور یہ اوکے کر دے، اس پر سائن کر دے۔ تو دنیا کے 2 کوڑی کے کام پاس کروانے ہوتے ہیں تو ان کے آفسوں کے اندر کیسے آدمی اطمینان سے کھڑا رہتا ہے، اور کائنات کے رب، کائنات کے خالق اور مالک اللہ کے سامنے ہم الول جلول کھڑے ہوئے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو خشوع کے معنی ہے ظاہری اعضاء کے پرسکون انداز سے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور خضوع کہتے ہیں دل کے جھکاؤ، خضوع کہتے ہیں دل کے جھکانے۔ اب دل کا جھکانا کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ رمضان مبارک میں اعتکاف میں تھا،
تو میرے قریب میں ایک شخص نے نماز پڑھی، میں نے دیکھا کہ وہ بائیں طرف سے ایسے جھک رہا ہے جیسے وہ گاڑی نہیں ہوتی لائن والی گاڑی، ہائی وے ٹرک، اس کے کوئی پٹا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کیسے کراس ہو جاتی ہے، اس طرح سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا جی بائیں طرف میرا دل ہے تو میں اس دل کو جھکاتا ہوں۔ اوہو، اس کو دل کا جھکانا کہتے ہیں۔ اس لیے دوستو یاد رکھیں، کبھی بھی دیکھا دیکھی اور صرف سرسری نظر سے کسی چیز کو پڑھ لینے سے کام نہیں بنتا، اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہر عمل اپنے اندر ایک تعلیم رکھتا ہے، اور ہر عمل تعلم کا تقاضا کرتا ہے، سیکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ بغیر سیکھے ہوئے کوئی کام کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا، کہا صرف ظاہری ترجمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، اس لیے کہ ترجمے کو سمجھنا بھی تو ایک فہم ہے، اور سمجھنے کے لیے کسی سمجھدار کی ضرورت ہے کہ اس سے سمجھا جائے، ورنہ نفس عبارت سے تو کیا سمجھتا ہے۔ ایک مثال دی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ یا بوستہ کے اندر کسی مقام پہ فرمایا، دوست آں باشد کے گیرت دست دوست آں باشد کے گیرت دست دوست در پریشاں حالی و درماندگی، کہ دوست تو وہ ہیں جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے پریشانی میں اور بیماری کی حالت میں۔ اب دیکھو فارسی عبارت بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیا۔ اس ترجمے کو کسی نے پڑھا اور کیا سمجھا کہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑنا چاہیے جب وہ پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو۔ تو بیماری میں تو سمجھ گیا کہ بھئی گر نہ جائے تو سہارا لے کے چلنا چاہیے، اور تکلیف کا مطلب یہ سمجھا کہ اس کا ایک دوست پٹ رہا تھا کہیں، تو تیزی سے گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اب دوسرا اس کو مار رہا ہے، اس کے لیے تو اور آسان ہو گیا۔ اب یہ کہہ رہا ہے بھائی میرے ہاتھ چھوڑ کے، نہیں میں اپنی دوستی کا حق نبھاؤں گا، اس لیے کہ شیخ سعدی نے فرمایا ہے دوست وہ ہے جو پریشانی میں، تکلیف میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو میں نے تیرا ہاتھ پکڑ لیا، ارے چھوڑ تو اس کو۔ اب وہ خوب پیٹتا رہا، اور پیٹ کے جب وہ تھک گیا اور بھاگ گیا، پھر اس نے ہاتھ چھوڑے تو اس نے اس کو پھر کہا شرم آنی چاہیے تجھے تو میرے ساتھ مل کے اسے پیٹنا چاہیے تھا، اور تم نے الٹے میرے ہاتھ پکڑ لیا اور پٹوا دیا۔ تو دیکھو صرف ظاہری عبارت کا مطلب یہ سمجھا، تو مطلب سمجھنے کے لیے بھی تو فہم چاہیے، اور کئی مرتبہ آدمی کے پاس خود فہم نہیں ہوتی، کوئی استاد چاہیے جو اس کو سمجھائے، جو اس کو سمجھائے۔ صرف دیکھا دیکھی سے کام نہیں ہوتا۔ بھئی کوئی آدمی گاڑی چلاتا ہے، بیٹھتے کے ساتھ وہ اسٹارٹ کرتا ہے جی، اور پھر ایسکیلیٹر پہ وہ پیر رکھتا ہے اور گیئر ڈالتا ہے اور سب۔ اب کوئی آدمی دیکھے کہ میں بھی ایسے کروں گا تو چلا سکتا ہے گاڑی؟ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا۔ دیکھا دیکھی سے کبھی کام نہیں ہوتا، سیکھنے سے، تعلیم و تعلم سے کام ہوتا ہے۔ ورنہ خضوع کا معنی جھکنا، اور جھکنے سے مراد وہ یہ سمجھے گا کہ دل کو جھکانا، یعنی اپنے بائیں